لوگوں میں سے والذین آمنوا، اور وہ سچے جو ایماندار ہیں ان کو دوستدار، ان کو اپنا ہمدرد غمگسار اور حامی اور ناصر ہے، ان کے برتے کے اوپر تم کھڑے ہو سکتے ہو اللہ کے راستے میں جم کر، کہ وہ لوگ جو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے یہ ثابت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارے دوست، تمہارے ساتھی وہ ہے والذین آمنوا، جو صحیح معنوں میں خلوص سے دل کے ساتھ اللہ پر، اللہ کے مقرر کیے ہوئے معاملات کے اوپر ایمان لانے کا اقرار کیا ہے، مخلص بھی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور صرف یہی نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، نماز صلاۃ کے قائم کرنے والے ہیں، یعنی جان انہوں نے مالک کے سامنے جا کر میت کی ہے، ظاہر کر دیا ہے مالک یہ تیرے لیے ہے اور تیرے سامنے جھکا ہو۔ ویؤتون الزکاۃ، اور مال کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ مالک کے اشارے کے اوپر، مالک کے احکام کے مطابق اپنے مال کو لگاتے ہیں۔ اور مختصر یوں سمجھ لو وہم راکعون، کے ہر مسئلے میں وہ رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے دبے دبائے اللہ کے فرمان کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں، چاہے وہ حالت کوئی بھی ہو، کوئی بلاوا ہو، کسی قسم کی قربانی کا کوئی مطالبہ ہو، کوئی راہ ہے جو ان کے سامنے کھول دی جائے کہ اس طرف آ جاؤ، ہر مسئلے میں وہ اللہ کی نگاہ پہ دیکھنے والے، اللہ کے فرمان کے احاطے میں رہنے والے لوگ۔ فرمایا یہ صحیح معنوں میں تمہارے اصلی لوگ ہیں، چاہے صورت کے لحاظ سے سیاہ فام، مال و دولت کے لحاظ سے کوڑی کڑی کے محتاج ہوں، اور دنیا میں ان کی کوئی قدر کوئی قیمت نہ ہو، لیکن صحیح معنوں میں تمہارے ساتھی یہ ہیں، تمہارے دست بازو یہ بن سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لو۔ اور اللہ کی بندگی کا یہ جو جھنڈا تم نے اٹھایا ہے کہ اس کو ہم دنیا تک پھیلائیں گے، اس میں یہ لوگ تمہارے حامی ہیں، یہ تمہارا ساتھ دیں گے، ان پر اعتبار کرو۔ اور اگر ذہن میں شیطان یہ ڈالے کہ اس معیار پر کتنے ملیں گے ہمیں جو اللہ کی راہ میں ہمارے دست و بازو بنے اور مسابرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مال والے الگ کھڑے ہو گئے، شان و شوکت والے ہیں وہ کب پھٹکیں گے پاس، اس طرح سے ہماری تعداد کس قدر چھوٹ جائے گی اور ہمارے وسائل کیسے محدود ہو جائیں گے، اور پھر ان وسائل کے ساتھ، اس تعداد کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش قدمی یہ کیسے ممکن ہوگی، لوگ اٹک لے جائیں گے۔ مالک نے اطمینان دلایا ہے کچھ نہیں، یہ ظاہری زور و شور جو دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر اعتماد نہ کرو، اگر خلوص نہیں ہے تو ہزار من کا دعویٰ ہے وہ اللہ کے یہاں ایک ناچیز ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر کمزور سے کمزور شخص ہے لیکن ایمان کے لحاظ سے، خلوص کے لحاظ سے، اللہ کی بندگی کے لحاظ سے اس کے عزائم پختہ اور مضبوط ہیں، وہ تمہارے لیے سر کا تاج ہے، صحیح معنوں میں وہ تمہارا دست بازو اور تمہارا ساتھی ہے، تمہارا حامی اور ناصر بننے والا ہے۔ اس لیے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈنکا پٹ رہا ہے، ان کی بات مانی جا رہی ہے، ان کو ہم للکار رہے ہیں، اور اپنی حیثیت یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے اپنے کو محدود کر لیا ہے۔ تو فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو، تعداد کے اوپر اللہ کے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اور یہ خوشخبری سن لو، میں یتولی اللہ، اگر کوئی ایسا کرو اس دنیا میں وجود میں آ جائے جو اللہ کو اپنا ولی، اپنا حمایتی، اپنا کارساز، اپنا دستگیر سمجھ لے، وہ رسولہ، اور اللہ کے رسول کو صحیح معنوں میں اپنا ہادی اور اپنا رہنما مان لے، ان کی سنت کو اختیار کر لے، ان کی طرز بندگی کو معیار سمجھے اور اس کی طرف رخ کرنے والا بن جائے۔ والذین آمنوا، اور مخلصین یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس دعوت کو ہم نے آگے بڑھانے کا تہیہ کر لیا ہے،
اور ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں۔ گزشتہ 37 سال سے میں اسی ایمان عقیدے کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس دعوت کو انشاءاللہ آخری حد تک میں اس کا ساتھ دوں گا، یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا میری جان جائے گی۔ اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے، مالک ہمارا حامی و ناصر ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس راستے میں میرے اصلی ساتھی، اصلی بھائی، اصلی دوست اور اصل دست و بازو وہ ہیں جو صحیح معنوں میں مخلص مومن ہیں۔ یہاں تعداد کا چکر نہیں ہے، نہ وسائل کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا مالک بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قوت والا ہے، لہٰذا جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں اور بہت بڑا جہاد کرنا چاہتے ہیں اور رنگ جہاں بدلنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا لٹریچر یا ان کے اصلی ساتھیوں کی یہ آواز پہنچے، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے راستے کے یہ راہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور شانے کے ساتھ شانہ اور قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا صرف اور صرف ایک معیار ہے، ہماری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے، نہ یہ علاقے کے لیے ہے، نہ مال و زر کے لیے ہے، نہ حسن و جمال کے لیے ہے، نہ کوئی اور ہمارا معیار ہے، صرف ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہم کسی سے ذہنی مروبیت نہیں ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے تھے اور ایسے جھاگ کی طرح بہ گئے، اور کس قدر فریب کاری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے ڈاکٹر صاحب کے شروع میں ساتھی تھے آہستہ آہستہ ہٹتے گئے، کچھ نے قرآن کا انکار کیا، جس طرح عبدالقادر سومنو، میر بادشاہ، بار میں ہادی، مولوی بشیر، غضنفر اور بخت زادہ، اور پھر یہ نکلے ہیں یعقوب سرفراز، پھر یہ مزید 4 گروہوں کے اندر بٹے ہیں، ایک یہ دائیو اور اختر بیگ، اور پھر یہ بدر کے بچے اور فیاض محمود باجوہ، اور پھر یہ لانڈی والا ایک گروپ تھا، پھر اس کے بعد محمد حنیف بھی الگ ہو گیا، سارے علیحدہ ہو گئے، اس راستے کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ دعوے ان کے من گئے اور ٹن کے، لیکن بالکل بیکار لوگ ہیں، یقین کیجئے۔ سعید لانڈی والا اور محمد حنیف تو بالکل ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی۔ باقی یہ دوسرے جو 3 گروپ ہیں، چاہے یہ دائیو گروپ ہو، اختر بیگ والا، یا یعقوب علی اور سرفراز والا، یا یہ بدر صاحب کے بچے اور یہ فیاض محمود باجوہ والا، انہوں نے بھی راستے کو ٹیڑھا کر دیا ہے اور پوری طرح اعلان کر دیا انہوں نے گویا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب اور ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں، سوال و جواب کی وجہ سے کہتے ہیں فرقے بنے ہیں، اور ان کا اپنا انداز ہے، گویا یہ زیادہ بڑے عالم دین بننا چاہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کو جس طرح یہ سمجھیں گے، اس طرح یہ اپنے انداز سے یہ اپنی جماعتوں کو چلا رہے ہیں، فرقوں کو، گروپ کو۔ تو بہرحال یہ تینوں گروپ یہ باغیوں کے گروپ ہیں، اور محمد حنیف اور سعید احمد لانڈی والے، ان کے اندر دوبارہ شرک آ گیا ہے۔ بہرحال ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کو دعوت دیتے رہیں گے جہاں تک ہمارا بس چلے، اور اصلی بات یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو انشاءاللہ خود لے کر اٹھیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کھڑے ہو گئے، ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ کمال خان صاحب کو ہم نے اپنا امیر تجویز کیا ہے ساتھیوں نے، اور ہر جگہ ہماری یہی دعوت ہے، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اور آن گراؤنڈ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ لٹریچر ہم دوبارہ چھاپ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دعوت کو، اس ایمان کی شمعوں کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔